بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ربا سے ابھی بھی نہیں رکو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بیان کے نتیجے میں ہمارے ہاں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ربا وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے کہ جس طرح کا گناہ، جس طرح کا جرم کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی دوسرے جرم اور گناہ کے بارے میں یہ الفاظ بیان نہیں فرمائے ہیں کہ جو ربا کی حرمت کے موقع پر فرمائے ہیں، اور ہم یہ ہمت نہیں رکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے نتیجے میں ہم میدان جنگ میں اتریں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور مطلوب خوبی صفت ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، جہاں کوتاہی ہو وہاں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا جو مطلب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ربا کو اب ہم نے اعلان کر کے ناجائز حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ربا حرام تھا، بنی اسرائیل پر بھی ربا حرام تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے قانونی طور پر ربا کی حرمت تک پہنچنے کے لیے ایک تدریج اختیار کی، ایک عرصہ دھیرے دھیرے ان کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے لگایا، اور جب یہ اعلان کر دیا بالکل آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے، جب یہ اعلان ہو گیا کہ اب ربا حرام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ اب اگر کچھ لوگ ربا پر مبنی کاروبار کریں گے تو ان کے اس کاروبار کو زبردستی روک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی ریاست جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، وہ باقاعدہ ایکشن لے کے اس کاروبار کو، اس نوعیت کے تمام کاروباری کوششوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہے اصل میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب، یعنی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ربا کے لیے جو کوئی بھی ربا کی بنیاد پر کاروبار کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا، اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی، اور اگر ضرورت پیش آئی تو مسلمان اس کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ در حقیقت اس کمٹمنٹ کا، اس واضح پالیسی کا اعلان ہے کہ جب ربا کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد کسی قسم کا ربا پر مبنی کاروبار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کا یہی مطلب ہے۔